اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب من یقربنی الی حبک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی روایت غیر الترمذی احفظ اللہ تجدہ امامک تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدۃ واعلم ان ما اخطأک لم یکن لیصیبک وما اصابک لم یکن لیخطئک واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الکرب وان مع العسر یسرا صدق اللہ صدق رسول النبی الکریم۔ ہاں جی، یہ حدیث نمبر 62 جو ہم پچھلی دفعہ پڑھ رہے تھے، جہاں ہم نے اپنے بیان کا اختتام کیا تھا، یہ اسی حدیث کا دوسرا حصہ ہے جو کہ ہم اس دن مس کر گئے تھے، تو آج اسی سے آغاز کر رہے ہیں۔ یہ پہلی جو آپ نے اس کا پورشن پڑھا تھا، اس کی یہ جو حدیث کی روایت ہے یہ ترمذی میں موجود ہے، لیکن ترمذی کے علاوہ بھی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کی حفاظت کر، احفظ اللہ تجدہ امامک، کہ تو اللہ کی حفاظت کر، اسے تو اپنے سامنے پائے گا۔ اب اللہ کی حفاظت کیا ہوگی؟ اللہ کی حفاظت کے معنی ہیں کہ اللہ کے حقوق کی حفاظت کر، جو اللہ کے حقوق ہم پر واجب ہیں ان کی ادائیگی کر، تو اسے تو اپنے سامنے پائے گا۔ یہ مراقبے کا جو بیان ہے، جو اپنے حدیث جبریل پڑھی ہے، اس میں احسان والا جو حصہ ہے اس کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ مراقبہ ہے ہی اس چیز کا نام کہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ کے حقوق ادا کرتے ہوئے انسان محسوس کرے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ اس کے سامنے ہے، اور اگر ابھی سوچ کی اس انتہا کو وہ نہیں جا پا رہا تو یہی محسوس کر لے کہ اللہ تعالیٰ تو اسے دیکھ رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ بس مراقبہ یہی ہے کہ ہم بھی، جیسا کہ صوفیاء کا طریقہ ہے، اور طریقے میں انہوں نے پھر آگے مختلف ذرا انداز اپنا لیے ہوئے ہیں، لیکن بیسیکلی مقصد کیا ہے کہ اپنی تمام تر توجہات جو ہیں ان کو ایک پوائنٹ پہ سینٹرلائز کر لینا، مرتکز کر لینا، اور وہ کیا ہے؟ ایک اس کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، نہ فرشتے ہیں، نہ جن ہیں، اور میں بھی نہیں ہوں۔ اگر ہے تو صرف اللہ۔ اللہ کو جب اپنی سوچ کا مرکز بنا لیتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ صرف اللہ ہی ہے اور کچھ ہے ہی نہیں، حقیقت بھی یہی ہے، اس حقیقت تک جانا خاصا مشکل ہے، اور اس
مشکل کو ہی آسان کرنے کے لیے مرشدوں کے جو صحیح رشد و ہدایت کی طرف گامزن کرنے والے رہنما ہوتے ہیں ان کے دامن تھامے جاتے ہیں، تاکہ وہ ہمیں اس مقام تک لے جائیں سلوک کی مختلف منازل طے کراتے ہوئے۔ یہ ٹرمینالوجیز تصوف کی ہیں۔ تو اس میں یہ بات ہمیشہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جب بھی ہم کسی مرشد کو، یعنی مرشد کون ہوتا ہے؟ رشد و ہدایت کی راہ کی طرف رہنمائی کرنے والا۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے کہ وہ شریعت کا پابند ہے کہ نہیں ہے۔ شریعت کا پابند ہے تو اب طریقت، یعنی یہ جو راستہ ہے تصوف کا، اللہ کو پانے کا جو راستہ ہے، اس کی طرف تبھی وہ آپ کو رہنمائی کر سکے گا۔ بہرحال یہ بڑے گمبھیر موضوع ہیں، اس کے لیے اس چیز کا ذوق بھی چاہیے اور شوق بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو یہ عطا کرے تاکہ ہم بھی یہ محسوس کر سکیں کہ یعنی یہ تو ہم زبانی کہتے ہیں کہ صرف اللہ ہی ہے ہر جگہ، لیکن اس کو محسوس کرنا کہ واقعی اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف اللہ ہی ہے۔ وہ آپ نے حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کا وہ واقعہ سننا پڑا ہوا ہے نا، کہ ایک دفعہ اس شاگرد نے ان سے پوچھا کہ یا حضرت وہ بھی کیا وقت ہوگا کہ جب صرف اللہ ہی تھا، یعنی حضرت سے پہلے؟ تو فرمایا بیٹا اب بھی صرف اللہ ہی ہے، باقی یہ سب نظر کا دھوکہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مراقبہ اسی چیز کا نام ہے کہ آپ محسوس کریں کہ صرف اللہ ہی ہے، باقی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور اپنے آپ کو آنکھیں بند کر کے چند منٹس کے لیے اپنا سر جھکا کے اپنے دل کی طرف اپنی توجہ کر لے اور اللہ کا ذکر کرنا۔ اللہ اللہ، یعنی آپ کا اللہ کے جو ہے وہ آپ کے دل تک، آپ کے سینے کی سب سے جو نچلی جگہ ہے وہاں تک، جہاں دل ہے وہاں تک پہنچتی محسوس ہو۔ تو تبھی پھر دیکھیں نا، جب اس کو ورد آپ جاری رکھتے ہیں اور زیادہ ٹائم، چند منٹوں کے لیے تو میں نے جو آغاز میں کرنے کی جو لمٹ ہے اس کا ذکر کیا ہے، لیکن پھر اللہ کے جو وہ بندے ہیں وہ تو گھنٹوں اسی کام میں لگے رہتے ہیں، ان کو ہوش ہی نہیں ہوتا دنیا کا کہ کچھ اور بھی ہے، واقعی وہ فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں۔ آپ بھی کہیں گے کہ کیا میں تصوف کی ٹرمینالوجی لے کے بیٹھ گئی ہوں؟ مجھے بھی بہت کچھ پتہ نہیں، لیکن چونکہ ایک ذوق ہے تو اس لیے میں اس کی کچھ نہ کچھ مطالعہ الحمدللہ کرتی رہتی ہوں۔ چلیے، پھر کچھ لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ میں بات بڑی لمبی کر دیتی ہوں، لیکن لمبی کیے بغیر میری تسلی نہیں ہوتی، طریقہ ہی ایسا بن گیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی حوصلہ دے، ہمت دے، اور توجہ سے آپ سنیں۔ ٹائم لیمٹ تو ہماری وہی ہے، گھنٹے 1.5 گھنٹے کے درمیان، تو اتنا وقت جو ہے وہ بھی ہے، اس کو ہم نے 15-16 منٹ کے وہ پارٹس بنا کے رکھے ہوئے ہیں، تو اس کے حوالے سے کریں، یا اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ایٹ اے اسٹریچ گنجائش دے تو سارا سن لیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، تو تاکہ آپ کی جو سوچ ہے وہ ایک ہی جو اس کا مزاج ہے سوچ کا، یا جو نہج ہے اس کے اوپر چلتی رہے، اس میں کوئی اونچ نیچ نہ آئے۔ تو برداشت کریں، محبت سے برداشت کریں، اس لیے کہ جن کا ذکر ہے ان کی محبت کی بھی تو ہم طلب کرتے ہیں نا، اور جب تک ان کی محبت ہمیں حاصل نہیں ہوگی ہم جنت میں جائیں گے کیسے؟ ان سے محبت کریں گے تو وہ ہم سے محبت کریں گے نا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ تو اللہ سے محبت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ضروری ہے، ان کی محبت ضروری ہے۔ تو یہ انہی کی باتیں ہیں، انہی کا کلام ہے، توجہ سے محبت سے سنیے۔ پیاروں کی بات محبت سے سنتے ہیں نا، شوق سے سنتے ہیں،
تو ان سے بڑھ کر ہمارے لیے پیارا کون ہے؟ چلیے، تو فرمایا کہ اللہ کی حفاظت کر، تو یعنی اس کے حقوق کی حفاظت کر تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ اللہ کو خوشحالی میں پہچان، جب اللہ کی نعمتوں میں تو غرق ہو تو اس وقت اس کو بھول نہ جاؤ، بلکہ خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھنا ہوتا ہے۔ تو مشکل پریشانی ہو تو پھر تو بار بار اللہ یاد آتا ہی ہے۔ ذرا آپ کہیں جسم کے اوپر کوئی چوٹ ذرا سی لگ جائے تو بار بار وہ کسی کے ساتھ ٹچ کر جاتا ہے، تو آپ کو اس کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، بار بار آپ کوئی بھی کام، اس کی ٹیسیں اٹھتی ہیں تو آپ کو تکلیف یاد آتی ہے، تو پھر اللہ بھی یاد آتا ہے بے اختیار۔ نعمتوں میں، خوشی میں، راحت میں وہ ٹیسیں نہیں نا اٹھتی محبت والی، اس لیے اللہ یاد نہیں آتا۔ تو فرمایا کہ اللہ کو خوشحالی میں پہچان، اس کی یعنی اس کی طرف توجہ کیے رکھ، تو وہ سختی میں تمہیں پہچانے گا، کہ جب تمہارے اوپر مشکل وقت آئے گا تو وہ تمہاری حاجت جان کر کہ تو کیوں اسے پکار رہا ہے، اللہ تو جانتا ہے نا، وہ تمہاری حاجت جان کر تمہاری دستگیری کرے گا۔ اس لیے صرف تکلیف ہی میں نہ پکارو، کیونکہ دیکھیے ایک حدیث میں اور میں آتا ہے کہ عموماً لوگ تکلیف میں، پریشانی میں اللہ کو پکارتے ہیں، جو ہر روز پکارتے ہیں ان کی آوازوں سے تو جو فرشتے اوپر لے جانے والے ہوتے ہیں دعاؤں کو، پکار کو، وہ بڑے مانوس ہوتے ہیں ان آوازوں سے۔ لیکن جو آوازیں کبھی کبھار سننے میں آتی ہیں، تو جیسے ایک انسان آگے پیچھے اللہ کو کبھی پکارتا نہیں، کوئی تکلیف پریشانی آ گئی تو اللہ کو یاد کیا، تو فرشتے بھی وہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ آج بڑی کوئی نامانوس سی آوازیں آ رہی ہیں، کوئی نئی سی آوازیں ہیں۔ جس سے بہت یونس علیہ السلام کے بارے میں بھی آپ نے وہ حدیث آپ کو بتائی گئی تھی نا، کہ تب بھی فرشتے کہتے ہیں کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی، یعنی تسبیح کی آواز باقی جو جاندار سمندر کی تہہ میں ہیں، مچھلیاں یا دیگر جو ہے وہ تو تسبیح کرتے ہیں، ان کی آوازوں سے فرشتے مانوس ہوتے ہیں، لیکن آج یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ تو نئی آواز ہے، یہ کہاں سے آ گئی؟ یعنی فرشتوں کو ہماری آوازوں کی پہچان ہوتی ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھنے والے، اس کو پکارنے والے ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ وہ سختی میں تمہیں پہچانے گا، اور یقین رکھو۔ اب دیکھیے ساری باتیں، اس جو حدیث ہے اس کا جو پہلا حصہ تھا اس میں آپ نے پڑھا تھا کہ یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے کر رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو کہ ان کے ساتھ اس وقت سواری پر سوار تھے، تو آپ راستے میں یہ ساری باتیں ان کو بتاتے چلے جا رہے تھے۔ تو یہ بھی ان سے بات کی کہ یقین رکھو کہ اگر تم سے کوئی چوک ہو جائے، چوک ہونا کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نشانہ چوک گیا، یعنی نشانہ خطا ہو گیا، ہاتھوں سے نکل گیا، اب جا کے اپنے حدوں پہ نہیں نشانہ لگا، تو یہاں مراد بھی یہی کہ دنیا کی کوئی بھی نعمت، کوئی بھی چیز اگر تم سے چھن جاتی ہے یا تمہارے پاس نہیں رہتی تو وہ تمہیں ملنے والی ہی نہیں تھی، وہ تمہارے لیے تھی ہی نہیں، وہ تمہارا نشانہ اپنے حدوں پہ لگنا ہی نہیں تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ جو کچھ تمہیں حاصل ہونے والا ہے، جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہوا ہے، وہ تمہیں ملے بغیر رہ نہیں سکتا، یعنی وہ تمہیں مل کر ہی رہے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ چیز، وہ نعمت، وہ کامیابی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہوئی ہے وہ تمہیں چھوڑ کر کسی اور تک پہنچ جائے۔ تو اس لیے آگے فرمایا
کہ یقین کر کہ مدد صبر کے ساتھ ہے۔ مدد اللہ کی کب آتی ہے؟ جب انسان صبر سے کام لیتا ہے۔ کامیابی صبر کے ساتھ ملتی ہے، صرف تمنائیں کرنے سے نہیں ملتی کہ انسان سوچتا رہے اور اس کی جو وشفل تھنکنگ ہے اس کے مطابق اس کو سب کچھ ملتا چلا جائے، بلکہ کیسے ملتی ہے؟ جب صبر کے ساتھ انتظار کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے نا، آپ کو بھوک لگی ہوئی بڑی شدید، لیکن روٹی پکنے میں تو ٹائم لگتا ہے۔ ہاں، کوئی 2-4 منٹ لگیں گے ہی نا۔ اور اگر آپ ہوٹل میں چلے جاتے ہیں، کسی ریسٹورینٹ میں چلے جاتے ہیں، تو وہاں تو بہت منٹ کیا گھنٹے لگ جاتے ہیں بعض اوقات، اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بھوک سے بے تاب ہو رہے ہیں، بلکہ بعض دفعہ ویٹنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور بیٹھے بھی نہیں ہوتے، بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی، لیکن آپ صبر کیے ہوئے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں۔ گھر میں تو دیکھیے نا، اگر بیوی کھانے میں ذرا دیر لگا دے تو شوہر آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں، وہاں آرام سے صبر کے ساتھ ریسٹورینٹ کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، بڑی اپنی خوش اخلاقی کا بھی مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، بار بار دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ بھی ہمیں بلاوا آ رہا ہے کہ نہیں، لیکن سمائلوں کے ساتھ۔ تو آخر کھانا آ ہی جاتا ہے۔ اس دنیا کے کھانے کے لیے کتنا صبر کرتے ہیں۔ تو اللہ سے جب کوئی چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی یقین رکھنا چاہیے کہ چیز ہمیں ملے گی۔ آپ کو یقین ہے نا، جو آپ نے جس مینیو کے مطابق آپ نے آرڈر دیا ہے کھانے کا، وہ آپ کو ملے گا۔ پورے یقین کے ساتھ اپنا موڈ بنا کے بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ سے بھی جو چیز ہم طلب کرتے ہیں اس کے لیے بھی ہمیں صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ آتی ہے۔ اور آخری چیز جو فرمائی کہ کشادگی تکلیف کے ساتھ ہے، کہ آپ کو کچھ تکلیف سہ کر ہی کشادگی، وسعت ملتی ہے، خوشحالی ملتی ہے۔ یہ نہیں کہ ابھی آپ نے بزنس سٹارٹ کیا اور ساتھ ہی آپ کے لیے جو منافع ہے اس کا ایک کے بعد دوسرے دروازے کھلنے شروع ہو گئے۔ اس کے لیے بھی ٹائم لگتا ہے۔ آپ کو ایک تکلیف دہ مرحلے سے گزرتے ہیں، کرب کے ساتھ گزرتے ہیں۔ اولاد کے لیے دیکھیے ماں کتنا کرب اٹھاتی ہے، کتنے وہ کربناک یعنی وہ لمحے ہوتے ہیں جب وہ بچے کو ڈلیور کر رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کتنی اس کو خوشی دیتا ہے۔ اگر صحیح سالم اللہ تعالیٰ اس کو اولاد عطا کر دے تو کچھ تکلیف برداشت کریں تو پھر اللہ تعالیٰ راحت اور آسانی بھی عطا کرتا ہے نا۔ کڑوی گولی نگلیں گے، انجیکشن لگوائیں گے تو صحت ملے گی، آپریشن کروائیں گے تو آپ کی وہ جو تکلیف ہے وہ دور ہوگی۔ اور پھر فرمایا کہ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تنگی تو آتی ہے لیکن آسانی اس کے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے، یعنی کہ تنگی کے بعد آسانی آتی ہے، یعنی تنگی کے اندر سے آسانی بھی چلی آ رہی ہوتی ہے۔ جس طرح رات کے اندر سے دھیرے دھیرے دن نمودار ہو رہا ہوتا ہے غیر محسوس طریقے سے، اس طرح سے آپ کی تنگی پریشانی میں سے اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی بھی عطا کرتا ہے۔ تو ان مع العسر یسرا، کہ تنگی کے ساتھ ہی آسانی بھی ہے۔ چلیے اب اگلی حدیث جو ہے، حدیث نمبر 63،
یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، آج کل تم بعض کاموں کو بال سے بھی زیادہ باریک اور حقیر اور اپنی نگاہوں میں باریک اور حقیر اپنی نگاہوں میں قرار دیتے ہو۔ کون کہتے ہیں؟ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راوی ہیں، اور کہہ رہے ہیں، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت نہیں کر رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہی روایت ہے۔ اور دیکھیے جو صحابہ کرام کی روایات ہوتی ہیں ان کو بھی ہم احادیث کے جو یہ مجموعے ہیں ان میں شامل کیا ہوا ہے۔ جو فرامین صحابہ ہوتے ہیں ان کو اصطلاح میں ہم آثار صحابہ کہتے ہیں، آثار، اثر کی جمع۔ تو یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر سمجھ لیجئے، ان کے آثار میں سے یہ بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو، اپنے زمانے کے لوگ میں دیکھیں آپ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ جو تھے، انس بن مالک ہی یقیناً یہ ہیں کہ آپ کو پتہ ہے انہوں نے 10 سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، کہ جب یہ 8-9 سال کے تھے تو ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا، اور انہوں نے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک آپ کے ساتھ گزارے۔ وہ بھی ایک حدیث ہے جس میں یہ کہتے ہیں کہ میں 10 سال گزارے لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دفعہ بھی نہیں ڈانٹا، ایک دفعہ بھی کسی بات پہ نہیں ٹوکا۔ سبحان اللہ، یہ تو اللہ کے رسول تھے نا۔ تو یہی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے زمانے میں۔ اب دیکھیں اس کے بعد انہوں نے لمبی زندگی پائی، اور پھر یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے 20 30 40 50 سال کی بات ہے جب یہ بات کہہ رہے ہوں گے کہ اے لوگو، آج کل تم بعض کاموں کو بال سے بھی زیادہ باریک اور حقیر اپنی نگاہوں میں قرار دیتے ہو۔ یعنی بعض ایسے کاموں سے برائیاں، گناہ ہیں، غلطیاں ہیں کہ تمہیں وہ گناہ ہی نہیں لگتے، تمہیں تو لگتے ہیں وہ بال سے بھی زیادہ باریک ہیں، مگر اتنے باریک جو گناہ ہوتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ہم ان کو ہلاکت انگیز کاموں میں شمار کرتے تھے کہ چھوٹی سی چھوٹی خطا ہو جانا، چھوٹی سے چھوٹا گناہ ہو جانا بھی ہمیں پہاڑ جیسا لگا کرتا تھا۔ تم تو دلیر ہو گئے ہو، تمہیں احساس ہی نہیں ہو رہا۔ یہ دیکھیے تو آپ چند سال بعد کی بات ہے، تو 1400 سال گزرنے کے بعد جو ہم دلیر ہو گئے ہوئے گناہوں پر، تو اسی وجہ سے نا کہ ہمارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فاصلہ بڑھ گیا ہوا ہے۔ اس لیے تو ہمارے زمانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو بھی زندہ کریں گے، آپ کی سنت پہ عمل کریں گے، تو وہ آپ کو 70 شہیدوں کا یا 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو اجر و ثواب بھی تو بہت ہے نا پھر۔ اسی طرح دیکھیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہمیں ملتا ہے کہ کچھ عیسائی لوگ ان سے ملاقات کے لیے آئے اور ان کو قرآن پڑھ کے سنایا گیا۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ عیسائی بھی اہل کتاب ہیں، اور قرآن سن کے ان کے بھی دل پسیج جایا کرتے تھے۔ 7ویں سپارہ جو ہے اس کا آغاز ہی "اذا سمعوا" والا جو ہے اس میں یہی کہ تو انہوں نے قرآن جب سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو جب ان کے آنسو بہتے دیکھے تو ابوبکر صدیق کا دیکھیے کیا انہوں نے کہا تھا۔ انہوں نے کہا ہاں کبھی ایسا بھی وقت ہوتا تھا کہ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم نے ایسا بھی زمانہ دیکھا ہوا ہے کہ ہم بھی قرآن سن کے رویا کرتے تھے، مگر اب یہاں تک اب ہمارے دل سخت ہو گئے، یعنی ہم قرآن سنتے ہیں تو ہمیں رونا نہیں آتا۔ یہ ابوبکر کہہ رہے ہیں، اور اتنے وقفے کے بعد ہی ان کو محسوس ہونے لگا تھا کہ شاید اب ہمارے دل جو ہیں بہت سخت ہو گئے ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو کہہ اٹھے تھے نا کہ حنظلہ منافق ہو گیا، کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتا ہوں تو اور کیفیت ہوتی ہے، باہر آ جاتا ہوں تو اور کیفیت ہوتی ہے۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں ہمارے دل بھی سخت ہو گئے تھے،
بات یہ ہے کہ کسی بھی گناہ کو ہمیں ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگلی حدیث جو ہے حدیث نمبر 64، اس میں یہ جو حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب دیکھیں یہاں ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ اللہ تعالیٰ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غیرت کرتے ہیں، ان اللہ تعالیٰ یغارو، وغیرت اللہ تعالیٰ ان یعطی المرء ما حرم اللہ علیہ، کہ اللہ تعالیٰ غیرت کرتے ہیں، اور اللہ کو غیرت دلانا کیا ہے؟ اللہ کو غیرت دلانا یہ ہے کہ آدمی اس کام کا ارتکاب کرے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس پر حرام کیا ہو۔ اب غیرت کا لفظ ہم بھی بڑا استعمال کرتے ہیں۔ غیرت کیا ہوتا ہے؟ خودداری، حمیت، شرم، یعنی دل کے اندر جو ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں غیرت کے مارے قتل کر دیتے ہیں۔ جی، تو اب اللہ تعالیٰ کی غیرت ہے کیا ہے کہ انسان ان کاموں کو ارتکاب کرے جنہیں اللہ نے حرام ٹھہرایا ہو۔ دیکھیے نا کہ بچے جب غلط کام کرتے ہیں تو ہمیں دوسروں کے سامنے کتنی شرمندگی محسوس ہوتی ہے، خفت محسوس ہوتی ہے، اور حد تک محسوس ہوتی ہے کہ دیکھنے والے کیا کہیں گے کہ یہ تربیت کی ہے تم نے اپنے بچے کی۔ اسی طرح جب کوئی بھی مسلمان اللہ کے بتائے ہوئے احکام بجا نہیں لاتا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھی اس کے اوپر اسی طرح غیرت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی خفت محسوس کرتے ہیں کہ ہیں میرا بندہ، اور جو غیر لوگ ہیں وہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ جب اللہ دیکھتا ہے کہ مجھ پر ایمان لانے والے یہ کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بھی شرم آتی ہے کہ میرے بندے ہو کر دوسروں کے مذاق اور دوسروں کی باتوں کا نشانہ بن رہے ہیں، دوسرے ان کو تان کر رہے ہیں۔ تو اس حدیث میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ غیرت کرتے ہیں، اور اللہ کو غیرت دلانا یہ ہے کہ آدمی اس کام کا ارتکاب کرے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس پر حرام کیا ہے۔ متفق علیہ۔ ٹھیک ہے، اب آگے پھر ایک ذرا لمبی حدیث آ رہی ہے، یہ آپ نے سنی پڑھی بھی ہوئی ہے، پھر سے پڑھتے ہیں، لمبی تو ہو جاتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جو بڑی لمبی حدیث ہے۔ اب یہ میرا تو وہ قصور نہیں ہے، یہ تو جو ریاض الصالحین جنہوں نے مرتب کی ہے وہ ان احادیث کو لے کے آئے ہمیں سمجھانے کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ ہمیں سمجھانے کے لیے لمبی باتیں بیان فرمائی ہیں تو ہم ان کو اگنور کر دیں؟ نہیں، ہمیں تو اور زیادہ توجہ سے سننا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں اور کن برائیوں سے بچانا چاہتے ہیں۔ تو چلیے یہ پڑھتے ہیں، یہ بھی حدیث جو ہے آیت 65 جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل کے تین آدمی تھے، ایک آدمی کوڑھی تھا، ایک گنجا تھا اور ایک اندھا۔ گنجا اندھا تو آج سمجھتے ہیں، اب کوڑھی کون ہوتا ہے؟ جس کو کوڑ ہوا وہ اللہ معافی، یہ اسکن ڈیزیز جو ہوتی ہے جس کو لیپرسی کہتے ہیں، کہ اتنی سخت وہ بیماری ہوتی ہے کہ جس سے گل کے اس کے جو
اعضاء ہیں وہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، گوشت اس کو اترنا شروع ہو جاتا ہے، استغفر اللہ، اور اس کی شکل یا اس کا جسم جو ہے وہ بدحیت ہو جاتا ہے۔ اللہ سب کو بچا کے رکھے۔ تو اب یہ بیماری تو بہت ہی بری تھی، نظر نہ آنا بھی بہت بڑی بیماری ہے، لیکن آپ دیکھیے آج کل تو بڑا عام ہو گیا، آپ کے یعنی سر پہ بالوں کا نہ ہونا، ہر دوسرا بندہ آپ کو گنجا ہی نظر آتا ہے۔ لگتا ہے کہ اس زمانے میں گنجے بھی کم ہی ہوتے تھے، جو اس گنجے کو بھی اپنا گنجا ہونا بہت چبھ رہا تھا۔ تو یہ 3 لوگوں کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں لوگوں کو آزمانے کا ارادہ فرمایا، پس ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ وہ فرشتہ سب سے پہلے کوڑی کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تجھے کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اچھا رنگ، خوبصورت جسم، اور مجھ سے وہ تکلیف دور ہو جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ معافی دے، یہی سننے میں آتا ہے کہ پھر ایک تو شکل یا جسم اس کا جو ہے وہ بدنما ہو جاتا ہے، پھر اس میں سے بدبو بھی آتی ہے، تو لوگ اس کے قریب نہیں آتے۔ یہ دیکھیے پہلے زمانے میں کیا، اور ابھی بھی لوگ بہت استغفر اللہ اس سے نفرت محسوس کرتے ہیں۔ تو اللہ کے اچھے بندے بھی ہوتے ہیں، وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں وہ میڈم فاؤ، جس کا کوئی 2-1 سال پہلے انتقال ہوا، وہ جرمن خاتون جو پاکستان میں 30-40 سال وہ ایسے لوگوں کی خدمت کرتی رہی۔ تو یہ جذبہ اللہ مسلمانوں کو بھی عطا کرے، اور یہی تو وہ چیز جو عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا ہوا تھا کہ اس زمانے میں ہر مرض کا علاج جو اس زمانے میں تھی اس کا دریافت ہو چکا تھا، لیکن کوڑ کا علاج کوئی نہیں تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوڑیوں کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے، مسح کرتے تھے، ان کو ٹچ کرتے تھے، تو ان کو وہ ٹھیک ہو جاتے تھے۔ اسی لیے تو آپ کو مسیح یعنی مسح کرنے والے کہا جاتا ہے۔ بہرحال آگے چلیے۔ تو اس نے جو فرشتے نے جب اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا چیز پسند ہے، تو اس نے جواب دیا کہ اچھا رنگ، خوبصورت جسم، اور مجھ سے وہ تکلیف دور ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ تو فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، اس سے وہ تکلیف جاتی رہی جس کی وجہ سے لوگ اس سے نفرت کرتے تھے، اس کو خوبصورت رنگ دے دیا۔ پھر فرشتے نے کہا اچھا بتاؤ تمہیں مال کون سا سب مالوں میں پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ اونٹ یا گائے، یعنی راوی جو روایت کرنے والے ہیں ان کو بھی دیکھیے، جہاں بھی راوی کو تھوڑا سا ڈاؤٹ پیدا ہو جاتا تھا تو کہتا تھا کہ مجھے یعنی اس میں تھوڑی سی کسر ہے، پتہ نہیں وہ گائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا تھا یا اونٹ، یعنی بڑا جانور ان کے ذہن میں ہوگا۔ چنانچہ اس کی خواہش کے مطابق اس کو 10 ماہ کی گابھن اونٹنی دے دی گئی، یعنی جو بچہ جننے کے قریب تھی اونٹنی، وہ اس کو دے دی گئی۔ اور جب بچہ اونٹنی دے دے تو اب 1 کے 2 ہو جاتے ہیں، تو ظاہر ہے جو مالک ہوتا ہے اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے، کوئی بھی جانور ہو جس کے بھی پاس ہو۔ پھر فرشتے نے دعا دی بارک اللہ لک فیہا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت عنایت فرمائے۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا تجھے کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ ظاہر ہے اس نے کہا کہ اچھے بال، اور یہ کہ مجھ سے یہ تکلیف دور ہو جائے۔ دیکھیے تب بھی ابھی بھی لوگ جس کے سروں پہ بال نہیں اس کو دیکھ اس کا نام بھی گنجا کہہ کے چڑھاتے بھی ہیں، بعض لوگ تو اس کو ایز اٹ از لیتے ہیں، اس کو کوئی مائنڈ نہیں کرتے، لیکن عموماً لوگ اگر ان کو گنجا کہہ کے چھیڑا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے اچھے بال دو، اور یہ کہ مجھ سے یہ تکلیف دور ہو جائے کہ ایک تو فزیکلی بندہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا بالوں کے بغیر، اوپر سے یہ مینٹل ٹارچر بھی ہوتا ہے جب لوگ ستاتے ہیں۔ تو کہا کہ مجھے جس کی بنا پر لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا،
جس سے اس کا گنجا پن صحیح ہو گیا اور اس کو خوبصورت بال مل گئے۔ پھر فرشتے نے کہا کہ تمہیں کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ گائے۔ اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو ایک حاملہ گائے دے دی گئی، یعنی اب حاملہ گائے یا اونٹنی جو بھی دے دی گئی، اس سے بھی ہے کہ ان کو بہت انتظار نہیں کرنا پڑا، پتہ نہیں حمل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، پھر حمل ہو جاتا ہے تو 9-10 مہینے جو ان کا پیریڈ ہوتا ہے اس کا انتظار نہیں، پہلے سے تیار دے دی گئی۔ اب فرشتے نے اس کو بھی دعا دی کہ بارک اللہ لک فیہا، کہ اللہ تمہیں اس مال میں برکت دے۔ پھر وہ اندھے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو ظاہر اس نے یہی کہنا تھا نا کہ اللہ مجھے میری نگاہ واپس کر دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی واپس کر دی۔ پھر فرشتے نے کہا کہ تمہیں اموال میں سے کون سا مال سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ بکریاں۔ اب اس کو ایک بچہ جننے والی بکری دے دی گئی۔ بس ان دو کے جانور بھی پھلے پھولے، یعنی گنجے کے بھی اور نابینا کے بھی، اور اس کی بکری نے بھی بچے دیے۔ بس ایک کے لیے اگر اونٹوں کی وادی تھی تو دوسرے کی گائیں وادی کو بھر دیتی تھیں، یعنی اتنے بچے ہو گئے ان کے، اور تیسرے کی بکریاں بھی وادی کو پر کرنے والی تھی۔ وادی کتنی ہوتی ہے؟ 2 پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے۔ پھر معاملہ یہ ہوا کہ وہ فرشتہ کوڑی کے پاس اسی شکل و صورت میں گیا، یعنی کوڑی کی شکل بنا کر، جیسی کی شکل اس شخص کی ہوتی تھی جب پہلی مرتبہ فرشتے نے اس سے ملاقات کی تھی، اور جا کے کہا کہ میں ایک مسکین اور غریب آدمی ہوں۔ ایک تو ظاہر وہ کوڑ پن میں مبتلا تھا، اپنے آپ کو اس نے کیا فرشتے نے، اور پھر ایک مسکین و غریب آدمی کا روپ دھار کر اس شخص کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ میرے سفر کے تمام ذرائع مسدود ہو چکے، کہ میرے پاس تو سفر کا بھی خرچہ نہیں ہے، اب میرے لیے آج کے دن گھر پہنچنے کا اللہ تعالیٰ کے سوا اور پھر تیرے سوا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو میری مدد کرے گا تو میں گھر پہنچ پاؤں گا، ورنہ میرے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں۔ اس لیے میں تم سے اس اللہ کے نام پر سوال کرتا ہوں جس نے تجھے اچھا رنگ اور خوبصورت کھال اور مال عنایت فرمائے۔ اب دیکھیے آج کل بھی جو گداگر ہوتے ہیں وہ بھی ہماری نفسیات کو جانتے ہیں، اور وہ بھی ہم سے اسی حساب سے سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی جوان لڑکی کو دیکھ دیا، اللہ تعالی اچھی جگہ شادی کرے، اگر دیکھا شادی شدہ ہے، چھوٹی بچے ساتھ، تیرے بچے جیے، تیرا میاں جیے، ہمارے جیسے بوڑھیوں کو دیکھ لے تو کہہ دیتے ہیں اللہ تجھے حج نصیب کرے، ہاں، کہ ان کی جو خاص وہ رگ ہوتی ہے نا، نفسیاتی طور پر زیادہ جو حساس، جو واقعی جن کی ضرورت ان کی ہوتی ہے، اس حساب سے۔ اب یہاں پر بھی اب یہ جو فرشتہ تھا اس نے توجہ دلائی اس شخص کے اس وقت کی طرف کہ جب اس کا رنگ روپ اچھا نہیں تھا، اور اس نے شو بھی نہ کیا کہ مجھے پتا ہے کہ تو وہی ہے، یا تیرا پہلے کیا حال تھا یا اب کیا ہے، ویسے ہی دیکھ کے لگتا ہے کہ تو اتنا خوبصورت ہے، اللہ نے کتنا اچھا تجھے رنگ دیا ہوا ہے، خوبصورت کھال دی ہے، تجھے مال عطا فرمایا ہوا ہے، تاکہ اگلا بندہ جو ہے ذرا ایک طور تو اللہ کی نعمتوں کی طرف توجہ کرے، اور دوسری طرف پھر ذرا پھونک میں آ جائے کہ ہاں چلو میں اس میں سے دے دیتا ہوں۔ اس نے کہا فرشتے نے کہ میں تم سے ایک اونٹ مانگتا ہوں، یعنی اونٹ پہ سوار ہو کے جس کے ذریعے میں منزل مقصود تک یہ پھر گھر واپس چلا جاؤں۔ تو اس نے جواب دیا کہ میرے ذمے بہت سے حقوق ہیں، صرف تمہیں نہیں رہ گئے ہوئے کہ میں تمہیں اونٹ دے دوں اٹھا کے۔ فرشتے نے اسے کہا کہ گویا میں تجھے پہچانتا ہوں۔ اب اس نے اپنا آپ ظاہر کر دیا فرشتے نے کہ میں تجھے پہچان رہا ہوں، جب اس نے انکار کیا تو اب اس نے کہا کہ میں تجھے اچھی طرح پہچانتا ہوں، کیا تو وہی نہیں ہے جس کے جسم پر سفید برس کے داغ تھے؟ یہ برس کے کوڑ کے، یہ پھل بیری کو بھی برس جیسے کہا جاتا ہے، کہ تو
وہی نہیں ہے کہ جس کے جسم پر یہ داغ تھے. پھل بہری جو ہوتی ہے حالانکہ وہ اتنی کوڑ کے مقابلے میں وہ تکلیف دہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی دیکھیے جب انسان کا رنگ جو ہوتا ہے وہ رنگت بدل جاتی ہے، اس کو پیچز سے بن جاتے ہیں، تو وہ اس کی شکل اتنی خوشنما تو ظاہر ہے وہ نہیں لگتی. تو اب اس نے کہا کہ تو وہی نہیں جس کے جسم پر سفید برس کے داغ تھے، لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے اور تو فقیر و محتاج تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے مال سے نوازا. اس نے کہا کہ کب، یعنی میں کب بیمار تھا یا میں کب غریب تھا؟ یہ مال تو میں نے اپنے باپ دادا سے ورثہ پہ پایا ہے. اب اس کو تو نہیں پتا کہ یہ انسان جو میرے سامنے کھڑا ہے ایک سوالی کے روپ میں، یہ وہی فرشتہ ہے. فرشتے نے کہا کہ اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا کہ تو تھا. تو پھر فرشتہ، تو اگر تو جھوٹا ہے، یعنی جو کچھ تو کہہ رہا، اگر تو جھوٹا ہے، ظاہر ہے وہ جھوٹ ہی تو کہہ رہا تھا، تو اللہ تجھے پھر ویسا ہی کر دے. پہلے بھی وہ دعائیں دے کے گیا تھا، اب فرشتے نے اس کو بد دعا دے دی. پھر فرشتہ گنجے کے پاس اسی کی شکل و صورت میں گیا اور اس نے وہی کہا جو کوڑی کو کہا تھا، اور اس نے اسی طرح جواب دیا جس طرح اس نے جواب دیا تھا. اس پر فرشتے نے اس کو بھی کہا کہ اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے اسی طرح کر دے جس طرح تو پہلے تھا. پھر وہ اندھے کے پاس نابینا بن کر گیا اور کہا کہ میں ایک مسکین اور مسافر ہوں اور میرے پاس سفر کے تمام ذرائع جو ہیں وہ مسدود ہو گئے، یعنی منزل تک پہنچنا میرے لیے ممکن نہیں ہے. اللہ کی مدد اور پھر تیرے سہارے کے سوا ممکن نہیں. میں تم سے اس اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جس نے تیری نگاہ واپس کی، تیری بینائی تجھے واپس لوٹائی، کہ مجھے ایک بکری عنایت کر دو تاکہ میں اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکوں. اس نے کہا کہ میں اندھا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بینا کر دیا. کہ میں اندھا تھا. اب اس سے پہلے کہ فرشتہ اس کو جتاتا کہ تو اندھا تھا وہ واقعہ یاد کر، اس نے خود ہی اس بات کا اعتراف کیا. جب سوالی نے سوال کیا تو اس نے اس اندھے سوالی کا درد محسوس کیا اور کہا کہ ایک وقت تھا کہ میں بھی نابینا تھا، اللہ نے مجھے آنکھیں واپس لوٹا دی یا مجھے بینا کر دیا. میرے اس مال میں سے جو چاہتے ہو لے لو اور جو چاہتے ہو چھوڑ دو. یعنی یہ مال جو مجھے اللہ نے دیا ہے، اس لیے جتنا تم اور جو چاہتے ہو اس میں سے لے لو. صرف بکری نہیں، اور بھی ایک بکری نہیں، اور بکریاں بھی، جو کچھ بھی لینا چاہتے لے لو. خدا کی قسم اس میں سے آج تو جو اللہ کے لیے لے لے گا میں اس پر انکار نہیں کروں گا. یعنی تو نے سوال اللہ کے نام پر مجھ سے کیا ہے، اس لیے یہ مال اللہ کا ہی دیا ہوا ہے، اور اللہ ہی اگر تمہارے ذریعے سے یہ مال واپس مانگ رہا ہے تو میں انکار نہیں کروں گا. کتنی پیاری بات ہے. دیکھیے ہم سے بھی جب کوئی سوال کرتا ہے ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا میرے پاس جو کچھ بھی ہے میں دے رہا ہوں. میں خالی ہاتھ دنیا میں آیا تھا، تو جو کچھ مجھے دنیا میں اللہ نے عطا کیا ہے، آج میں مالدار ہوں یا جو میرے پاس جو کچھ بھی ہے یہ اللہ ہی کا دیا ہے. تو اللہ کے دیے میں سے میں دے رہا ہوں. میں کوئی یہ سب کچھ لے کے پیدا نہیں ہوا تھا. ہاں، اتنی ہمارے ظرف میں، ہمارے دل میں وسعت ہونی چاہیے کہ ہم ہر چیز کو یہی اگر ہماری سوچ ہو جائے کہ یہ میں جو دے رہا ہوں اللہ کے دیے میں سے دے رہا ہوں، تو پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا ہم سے راضی ہوتا ہے اور ہمارے اپنے دل کو کتنا اطمینان حاصل ہوتا ہے. تو فرشتے نے اب کہا کہ اپنے مال کو تم اپنے پاس ہی رکھو، بلا شبہ تمہاری آزمائش کی گئی.
جس میں اللہ تم سے راضی ہوا، یعنی وہ پہلے دونوں کی بھی آزمائش کی گئی تھی لیکن وہ اس ٹیسٹ میں فیل ہو گئے، اور تم اس ٹیسٹ میں، اس آزمائش میں پاس ہو گئے ہو اور اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے، اور تمہارے وہ جو دو ساتھی تھے کوڑی اور گنجا، ان دونوں سے اللہ تعالیٰ اب ناراض ہے۔ تو ایک تو کچھ چیزیں تو میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی ہی چلی گئی ہوں اس حدیث کے حوالے سے۔ اب مزید ہم ذرا تھوڑی سی اس کی طرف توجہ کر لیں تو بس یہی پھر بات ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہیں وہ سب اللہ کی امانت ہے، اور جب بھی ان میں سے کسی انسان کو یعنی اپنی ضرورت کے لیے کوئی دوسرے کو ضرورت پڑے تو اس کو چاہیے کہ فوراً سے ادا کر دے، اور یہ بھی سوچے کہ یہ نعمتیں دینے والا نعمتیں واپس بھی لے سکتا ہے، جیسے اس گنجے اور کوڑی سے اللہ نے واپس لے لی۔ اسی جب تک نعمتیں ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور شکریہ کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ اس کے بندوں کے ساتھ ان نعمتوں کو وہ شیئر کرے اور ان نعمتوں کو اللہ کی راہ میں استعمال کرے۔ دوسری چیز ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ جو مال کی فراوانی ہوتی ہے وہ بھی انسان کے لیے آزمائش بن جاتی ہے، اور اس آزمائش میں کامیاب وہی ہوتا ہے جو مال کے گھمنڈ میں مبتلا ہو کر اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہیں بھولتا کہ میں کیا تھا۔ ہاں، اب دیکھیے ہمارے ارد گرد بھی آپ کو بہت سے ایسے لوگ مل جائیں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ جب فراوانی عطا کرتا ہے، خوشحالی عطا کرتا ہے، تو وہ بھول جاتے ہیں کہ کبھی ہم غریب تھے، کبھی ہمارے پاس یہ سب کچھ نہیں تھا، بلکہ ان لوگوں سے، رشتہ داروں سے ملنا جلنا ہی چھوڑ دیتے ہیں جو اس کے غربت کے ساتھی ہوتے ہیں، اور اپنا نیا ہی وہ ایک حلقہ احباب پیدا کر لیتے ہیں، اور ان سے ہی، اپنے جیسوں سے ہی ملنا پھر پسند کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا مایا کو ملتی ہے مایا کر کر لمبے ہاتھ، اب وہ ان سے ملنا چاہتے ہیں اور قریب ترین رشتہ داروں کو بھی نہیں وہ ملتے ہیں۔ ہاں، تو ایسا شخص جو ہوتا ہے جو ظاہر وہ تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مستحق ہوتا ہے، مگر وہ اندھے جیسے جو لوگ ہوتے ہیں جن کو جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے جو مال ہوتا ہے اس کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر کے خوش ہوتے ہیں۔ جس طرح دیکھیے نا کیا کہا تھا نابینا شخص نے، تو لے لے جتنا بھی لیتا ہے مال، جو لینا چاہتا ہے لے لے، کہ مجھے اللہ نے دیا ہوا ہے، اس کے مال میں سے اگر کسی اور بندے کو ضرورت پڑے گی تو لے لے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ نعمت کا عملی شکر ادا کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو نعمتیں عطا کرے، ان نعمتوں پر ہمیں شکر کرنے والا بنائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم زبانی جمع خرچ نہ کریں، عملی طور پر ہم اللہ کے بندوں کو اپنی ان نعمتوں میں شریک کر کے عملی شکر گزاری کا اظہار کر سکیں۔ اچھا جی، اگلی جو اب حدیث ہے، حدیث نمبر 66۔ حضرت ابو یعلی شداد بن اوس، حضرت ابو یعلی شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ آپ نے شداد بن اوس رضی اللہ کا نام سنا ہو، لیکن ان کی کنیت سے ہم واقف نہیں، تو اکثر دیکھیے جتنی بھی حدیثیں آپ پڑھ رہے ہیں اس میں آپ کو بیشتر جو راویان حدیث ہیں
ان کی کنیت بھی معلوم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ شداد بن نوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو مطیع رکھے، جو من دانا نفسہ، دانا کس کو کہتے ہیں؟ قدوفن دانیاتن، کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں قرآن پاک میں کہ جو جنت کی درخت ہیں ان کی شاخیں جھکی پڑی ہوں گی، تو دان کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونا، جھکنا، دنیا بھی اسی سے بنا ہوا ہے۔ تو یہ جو لفظ ہے یہاں فرمایا کہ القیس من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو جھکا کر رکھے، اپنے نفس کو جھکا کر رکھے۔ وہ کہ نفس میں جب تکبر آتا ہے تو وہ سر اوپر اٹھاتا ہے تکبر کے لیے، تکبر سے، لیکن جب انسان عقل سے کام لیتا ہے تو پھر وہ آپے سے باہر نہیں ہوتا، وہ اپنے نفس کو جھکا کے رکھتا ہے، اپنے نفس کو یعنی محاسبہ کرتا رہتا ہے اللہ کے لیے، اپنے نفس کو اللہ کے لیے عاجز اور پست کر کے، اس کو تکبر سے عاری کر کے جھکاتا۔ کس طرح سے؟ اپنے نفس کو تکبر سے بے نیاز کر کے، اس کے اندر عاجزی پیدا کر کے اور پستی پیدا کر کے، یہ عقل مندی کی نشانی ہے۔ اور دوسری نشانی کیا عقل مندی کی ہے؟ کہ موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے تیاری کرے۔ تیاری کس طرح کرنی ہوتی ہے؟ عمل کر کے۔ تیاری صرف زبانی کلامی نہیں ہوتی، تیاری جو ہوتی کسی بھی کام کے لیے وہ آپ نے عملی طور پر کرنی ہوتی ہے۔ ہاں، کہ صرف آپ زبانی طور پر اور اپنے سوچوں میں ہی بڑے بڑے منصوبے بناتے رہیں اور کام کرتے رہیں تو اس سے کچھ نہیں بنے گا، یا آج کل پہ ٹالتے رہیں۔ اور عموماً ہمارے ہاں زندگیاں ہماری گزرتی چلی جا رہی ہوتی ہیں اور ہم کہتے ہیں اچھا ابھی تو کھیلنے کھانے کے دن ہیں، ابھی تو مزے کرنے کے دن ہیں، بوڑھے ہوں گے، ریٹائر ہوں گے، بچوں سے فارغ ہو جائیں گے شادیاں وادیاں کر کے، پھر تو اللہ اللہ ہی کرنا ہے نا، پھر موت کی تیاری ہی کرنی ہے۔ اور بھی تم لکھوا کے لائے ہوئے اللہ سے کہ موت تمہیں بوڑھا ہی ہو کے آنی ہے، اور بڑھاپا بھی کوئی ایسی خوش کن کیفیت نہیں ہوتی کہ انسان جو چاہے اس میں کر گزرے۔ بڑھاپا تو ایک بڑی ہی ناگوار صورتحال ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پناہ مانگنا سکھایا، اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر، کہ ذلیل ترین کمزور ترین عمر سے اللہ کی پناہ مانگنا سکھایا کہ اللہ تو ہمیں اس سے بچا کے رکھ، ہمیں محفوظ رکھ۔ تو عقل مند وہ ہوتا ہے جو اگلی زندگی کے لیے آخرت انویسٹمنٹ بینک میں اپنی اعمال جو ہیں وہ جمع کرائے۔ اصل پونجی تو وہ ہے جو وہاں جمع کرائی جا رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی پیاری وہ ان کی ایک سینگ ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ اپنا مال آسمانوں پہ جمع کر، کہ جہاں انسان کا مال ہوتا ہے وہیں اس کا دل بھی لگتا ہے۔ جہاں مال ہوتا ہے، پراپرٹی ہوتی ہے، وہاں دل لگتا ہے، اس کا دل لگتا ہے۔ اللہ نہ کرے گھر میں اگر کوئی چور ڈاکو آ جائیں اور وہ آپ کو یرغمال بنا لے تو عموماً وہ ڈاکو لوگ انسان کی جو حرکتیں ہیں
ان سے ہی اندازہ لگا لیتے کہ مال اس نے کہاں رکھا. کوئی بار بار بندہ کوشش کرتا ہے کہ یہ اس کمرے میں نہ جائیں، اور کمرے میں آ گئے تو اس الماری کی طرف نہ جائیں، یا اور بار بار نگاہ اس کی جاتی ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہاں کچھ ہے. یا وہ ایسی انوکھی جگہوں پہ بھی بعض دفعہ انسان رکھ دیتا ہے کہ جہاں عام طور پہ تو دھیان نہیں جاتا، کسی بیڈ کے نیچے، کہیں دراز کے، کوئی کسی بھی ایسی جگہ پہ، لیکن جب آپ کی نگاہ جاتی ہے تو وہ سمجھ جاتے ہیں. کیونکہ جہاں مال ہوتا ہے وہیں دل لگتا ہے. یہ جو آپ کے پرس چھین کے لے جاتے ہیں وہ بھی تو اندازہ لگا جاتے ہیں نا آپ کی باڈی لینگویج سے، کہ جب آپ نے پرس کو بار بار جپھا ڈال کے رکھا ہوتا ہے، اس کو چیک، نظر آپ کی بار بار اس پہ جاتی ہے، اس کو آپ کوشش کر کے سمیٹتی ہیں، کبھی چادر کے اندر کر لیا، کبھی اس کو اپنے چیک کر کے دیکھا ہے کہ نہیں. ان کو اندازے کبھی بھی کچھ لے کے جا رہی ہے، چلو پکڑو اس سے. اور جب آپ کے پرس میں ہوتا کچھ نہیں ہے، آپ بے فکر ہو کے لٹکاتی ہوئی گھماتی ہوئی اس بیگ کو جا رہی ہوتی. تو اس طرح سے اصل جو ہے آپ کا جو مال جمع کرنے کی اور اعمال جمع کرنے کی جگہ وہ کیا ہے؟ آخرت، اگلی دنیا. جس طرح آپ سورۃ فجر میں پڑھتے ہیں نا کہ اس وقت انسان اپنے کیے دھرے پہ افسوس کرے گا اور کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، افسوس میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا. مرنے سے پہلے اصل زندگی تو وہ ہے جو مجھے معیشی کی زندگی وہاں ملنی ہے. دنیا کی زندگی تو چند برسوں کی تھی، میں اسی کے پیچھے لگا رہا. یہ نہ سوچا کہ اصل زندگی تو وہ ہے، میں وہاں جمع کرتا. کہ جب آپ وہاں جمع کرتے ہیں تو جب اللہ کے پاس جائیں گے تو اس کو وہاں موجود پائیں گے. تو کہا کہ بے وقوف وہ ہے جس نے خواہشات نفسانی کی پیروی کی اور اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی آرزوئیں اور تمنائیں کی. کہ وہ بے وقوف ہے جس نے اپنی زندگی وشفل تھنکنگ جس کو ہم کہتے ہیں نا اپنی زبان میں، اس کے اوپر ہی خرچ کر دی، خواہشات کے پیچھے لگ کے، کہ بڑی بڑی آرزوئیں وابستہ کر کے، اور آرزوؤں کی تکمیل کے لیے عمل کوئی نہ کیا. تو ایسا ہی شخص ہے جس کے بارے میں کہا کہ وہ پھر کیا ہے؟ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہ، کہ جس نے اپنے نفس کو، بیوقوف کون ہے؟ جس نے اپنے خواہشات نفسانی کی پیروی کی، کہ نفس کی جو خواہشات ہیں ان کے پیچھے لگا رہا، دنیا کا مال سمیٹنے میں لگا رہا، دنیا کی کامیابیوں کے پیچھے لگا رہا. ساری زندگی گزر جاتی ہے، لوگ پردیس جھیلتے ہیں، پیسے کمانے کی مشینیں بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہاں ہمارا اچھا، اپنے گاؤں میں، اپنے جہاں سے پیچھے ہمارا اصل ہے وہاں ہمارا اچھا گھر بن جائے، ہماری اولادیں پڑھ جائیں اور بڑے بڑے ان کو عہدے مل جائیں، چاہے حلال سے ملیں یا حرام سے سب کچھ ملے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو کہا کہ بیوقوف اور کمزور وہ شخص ہے جو اس دنیا کو بنانے کے لیے اپنے نفس کے پیچھے چلتا چلا جائے، اس کی نفس کی خواہشات کے پیچھے، اور کا خدا کا یعنی اللہ کا خیال آئے بھی تو یہ سوچ لے کہ وہ تو بڑا غفور الرحیم ہے. لیکن ہم اب دیکھیں نا اپنے آپ کو کہ ہم تو ایسے لوگوں کو واقعی بیوقوف کہتے ہیں جو آخرت کے لیے جمع کر رہے ہوتے ہیں، جو حق حلال کی کما رہے ہوتے ہیں، اور عقل مند اسی کو سمجھتے ہیں، یا جو ہک بائی ہک اور بائی کروک جو کہتے ہیں، وہ جہاں سے بھی ہو سکے وہ دنیا کے فائدے سمیٹ لے. حدیث نمبر 67 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ
ہو، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے اسلام کی خوبی اس کا بے فائدہ کاموں کو ترک کر دینا ہے۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ کہ آدمی کے کسی، یعنی کہ وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس کے اسلام کی خوبی، یعنی اس کے اچھے مسلمان ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کہ وہ بے فائدہ کاموں کو لا یعین ہو، یعنی لا یعنی کام، بے فائدہ کام۔ اب اس کا ترجمہ بعض جگہ کہا گیا لا یعنی کام، یعنی لا یعنی کام کیا ہوتے ہیں؟ بے فائدہ کام، بے مقصد کام، وقت ضائع کرنے والے کام۔ تو اچھے مسلمان ہونے کی کیا دلیل ہے، کیا نشانی ہے کہ وہ ہر چیز، وہ ایسی ہر چیز چھوڑ دے جس سے نہ کوئی فائدہ ہے، نہ اسے کوئی سروکار ہے، محض وقت کا ضیاع ہے، توانائیوں کا ضیاع ہے۔ دیکھیے نا، دنیا سے جانے کے بعد انسان چاہے گا کہ وہ ایک دن کے لیے اس کو واپس بھیج دیے جائے تو وہ جا کے کچھ کر لے، ہاں، اس کو واپس لوٹا دیا جائے، لیکن نہیں، یہ وقت دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے، اور اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے یہ کروڑوں میں بھی نہیں خریدا جا سکتا، آج بھی نہیں خریدا جا سکتا۔ اور ظاہر اچھا دن تو وہی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں نا، اچھا جس میں اللہ کی رضا کے کام کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو خوش کرنے والا کام کریں، توبہ استغفار کریں، ہاں، بجائے اس کے کہ آپ لا یعنی کام کریں، یعنی بے معنی بے مقصد کام، جو بعض اوقات دیکھیے جائز اور حلال بھی ہوتے ہیں، مگر انسان کا ایسے کاموں میں وقت لگانا فائدہ مند نہیں ہوتا، نہ دنیا کے لحاظ سے اور نہ آخرت کے لحاظ سے۔ اب دیکھیے نا، جیسے بہت سی خواتین ہوتی ہیں، عموماً کوئی سبزی والا آ گیا، ادھر سے بھی کوئی نکل آئی، ادھر سے اپنے گھر سے 3-4 خواتین جب ریڈی پہ جمع ہو جاتی ہیں سبزی والے کے، تو اس وقت نہ صرف یہ کہ وہ سبزی خریدتی ہیں یا اس کے بھاؤ تاؤ کرتی ہیں، بلکہ وہ ادھر ادھر کی خبریں بھی ایک دوسرے کو پہنچاتی ہیں۔ سبزی والا سبزی دے کے چلا جاتا ہے اور وہ ابھی تک وہیں کھڑی ہوتی ہیں، یا ویسے ہی کوئی باہر نکلی، سامنے اسلام دعا ہو گئی کسی پڑوسن کے ساتھ، پھر دیکھیے وہ دروازوں میں ہی کھڑی کتنا ٹائم اپنا خرچ کر دیتی ہیں، اور صرف ایک دوسرے کی، یہ تو ایک تو ہوتی ہے نا اچھی خبریں مل جانا، وہ تو چلو اچھی بات ہے، کوئی آپ کو اور کسی فائدہ مند کام، کسی کنسٹرکٹیو کام کے لیے ایک دوسرے کو باخبر کرنا، لیکن صرف چغلیاں کرنا جیسے کہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے، دوسروں کے اوپر کومنٹس دینا اور دوسروں کے گھروں کے جو باتیں ہیں ان کو ایک دوسرے کے سامنے رکھنا اور اسی میں گھنٹوں بتا دینا، اور یہ تو صرف میں نے کہا نا فزیکلی آپ جب ایک دوسرے سے ملتی ہیں، آج کل فزیکلی نہیں بھی ملتی، اور ویسے بھی ہر وقت تو گھر سے باہر تو نہیں خواتین اپنے گیٹ پہ کھڑی رہتی، یہ آپ کا پہلے تو ٹیلی فون ہوتا تھا، اب تو موبائل ماشاء اللہ آپ کے لیے لا یعنی گفتگو کا ذریعہ بن گیا ہے، عزیزوں سے رابطہ رکھنا، پڑوسیوں کی خیر خبر رکھنا نیکی کا کام ہے۔
اچھی بات ہے، لیکن اچھی بات کی، خیر سگالی کے لیے آپ نے فون کیا، خیر خیریت پوچھنے کے لیے، تو اسی کو پھر ہم نے اتنا پرولونگ کر دیتے، اور سنا کی حال ہے تو فلانے دا کی حال ہے تو ادا کی حال ہے، اس کی بیٹی کا کیا تو اس کے بیٹے کا کیا تو اس کی بہو کیسی ہے، پھر چل سو چل بات سے بات، کتنا وقت آپ کا ضائع ہو جاتا ہے اور کتنا ایمان آپ کا ضائع ہوتا ہے دوسروں کی باتیں کر کے، دوسروں کی غیبت کر کے، کہ ان باتوں میں صرف اچھی باتیں نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھیے، لمبی باتیں کرنا فون کے اوپر بھی، آپ سوچئے ذرا، آدھا گھنٹہ تو کہیں نہیں گیا ہو گیا، کسی کا بھی فون، کسی سے فون پہ بات کریں تو اپنی سہیلی سے، کسی بھی عزیز سے، تو ادھر ادھر کی باتوں میں ایسی باتیں کریں جن کا آپ کو فائدہ ہو، آخرت کے لحاظ سے فائدہ، اصل فائدہ تو وہ ہے۔ اور آخرت کے لحاظ سے بھی اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں تو ان میں بھی سوچئے کہ مجھے کس کام میں زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے، تھوڑے وقت میں کیا زیادہ گین کر سکتا ہوں۔ آپ دیکھیے، آپ دنیا کا بھی کوئی بزنس کرتے ہیں تو آپ کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ کم سے کم انویسٹمنٹ میں زیادہ سے زیادہ منافع آپ حاصل کریں، پروفیٹیبل بزنس ہو۔ اب یہی رکھ لیجئے کہ نفل پڑھنا، نفل عبادات کرنا اور بہت اچھی بات ہے تسبیحات کرنا، مگر اس کے مقابلے میں قرآن پاک کا پڑھنا، قرآن کو سیکھنا، قرآن اور حدیث کا علم جو ہے اس کا سیکھنا سکھانا، وہ نفل پڑھنے سے یا تسبیحات کرنے سے بہت زیادہ افضل کام ہے، اگرچہ دونوں ہی کام اللہ کی رضا کے ہیں، لیکن فائدہ زیادہ کس میں ہوگا؟ من تعلم القرآن وعلمہ، جس نے قرآن سیکھا اور دوسرے کو سکھایا۔ اس لیے حدیث میں کہا گیا نا کہ ایک عالم جو ہے وہ 70 عابد جو عبادت گزار ہیں ان پر بھاری ہے، وہ ان سے زیادہ نفع کماتا ہے، 70 گنا زیادہ نفع کماتا ہے۔ ہاں، تو اس لیے زیادہ فائدے مند کا کیا کام ہے؟ علم کا سیکھنا سکھانا۔ اور اگر انسان علم سیکھنے سکھانے میں کے دوران مر بھی جاتا ہے تو جنت کے دروازے اپنے لیے جب وہاں جائے گا تو کھلے پائے گا، وہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص علم کے راستے پر چلتا ہے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے، اور جتنا وقت وہ علم سیکھنے یا سکھانے میں لگاتا ہے اتنا وقت اس کے لیے کائنات کی ہر چیز استغفار کرتی ہے، چونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں پانی کے اندر اس کے لیے استغفار کی دعا کر رہی ہوتی ہیں۔ تو کیوں نہ ہم سب بھی علم سیکھنے والے اور سکھانے والے بن جائیں۔ آج سیکھنے والے ہیں، اللہ سے دعا کریں کہ کل اللہ تعالی ہمیں سکھانے والا بنا دے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ طالب علم کی سیاہی کا جو وزن ہے شہید کے خون کے زیادہ ہے۔ اور علم سیکھنے سکھاتے ہوئے انسان اگر دنیا سے چلا گیا تو جو سکھا گیا سو سکھا گیا، اور جن کو سکھا گیا وہ جب تک وہ آگے سکھاتے رہیں گے اور خود وہ اس پر عمل کرتے رہیں گے، یہ سب اس کے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہوگا، یعنی نیکی کی سپلائی لائن کبھی نہیں ٹوٹے گی، یہ جاری رہے گی۔ تو اب اس حدیث کی بات آپ کے سمجھ میں آ گئی کہ اپنے وقت کو، اپنی توانائیوں کو، اپنی صلاحیتوں کو
خرچ کیا جائے تو کہاں کیا جائے؟ اس کام میں جہاں زیادہ سے زیادہ اس کو نفع حاصل ہونے کی امید ہو، اور ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اس کو سروکار ہی نہیں۔ یعنی ہمیں دوسروں کی باتوں سے کیا بہت تجسس ہوتا ہے ہر چیز کے بارے میں جاننے کے لیے، اور یہ تجسس دیکھیے آج کل اللہ ہمیں معاف کرے، جیسے ہی آپ یوٹیوب کو کھول لیں، آپ کسی بھی لیکچر سننے کے لیے، کوئی تلاوت سننے کے لیے، کوئی بڑا اچھی سی آپ کو ہیڈنگ ملی تو آپ نے کہا چلو میں یہ دیکھوں، اور اس سے پہلے اشتہارات کی شکل میں یا ویسے ہی آپ کو یہ جو شو بز کے لوگ ہیں یا اس طرح کے، ان کی اندرونی جو ان کی ذاتی زندگی ہوتی ہے، ان کی نجی زندگی کے بارے میں ایسی دل لبھانے والی ہیڈنگ نظر آتی ہیں کہ جس کام کے لیے آپ نے اس کو کھولا تھا آپ وہ بھول جاتی ہیں، اور اس میں دوسری جو لایانی چیز ہے جس سے آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا، نہ آپ نے سوچا تھا کہ آپ کو یہ جاننا ضروری ہے، اور نہ اس کا جاننا ضروری ہے کہ فلاں ایکٹریس کو کب طلاق ہوئی یا کب اس کی شادی ہوئی، اس کا کیسے بچے تھے، اس کی پہلی شکل کیا تھی یا اب کیا ہے، یا جو بھی اسکینڈلز اور جو بھی ان کے بارے میں ہوتی، او بھائی ہمیں کیا ان سے، لیکن ایک تجسس، وہ جاننے کی جو خواہش ہے، وہ ایسے فضول بے مقصد اور وقت کا ضیاع کرنے والے کاموں میں ہمیں شیطان مصروف کر دیتا ہے، اور اس وقت ہم سوچتے ہی نہیں کہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ ہماری آنکھوں، ہمارے کانوں اور ہمارے دل سب کو اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا، ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا کام لیا گیا ان نعمتوں سے جو فیکلٹیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی۔ کیونکہ انسان کی زندگی پوری کی پوری زندگی جو ہے وہ بامقصد ہے، اور مقصد کیا ہے اس کی زندگی کا؟ اللہ کی عبادت۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی اپنی بندگی کے لیے کیا۔ اصل مقصد تو یہ ہے، تم جو حرکت کریں، جو کام کریں، وہ اللہ کی بندگی پر ہی مشتمل ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا، بیکار پیدا کیا؟ تو اگر زندگی کا کوئی مقصد ہے، اگر زندگی با مقصد ہے تو زندگی کو با مقصد کاموں میں لگائیے، دوسروں کے کپڑے، زیور، کھانے پینے، آنے جانے یعنی کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، اور ہمیں اپنے جو ہمارے اکابر تھے، ہمارے اسلاف تھے، ان کی زندگیوں کا ہم جب مطالعہ کرتے ہیں تو وہ ان کا ایک ایک لمحہ اللہ کے ذکر میں بسر ہوتا تھا، گھر والوں سے بھی صرف اتنی ہی گفتگو کرتے تھے جتنی کہ ضرورت ہوتی تھی، اور آپ کشف المحجوب میں دیکھیں ایک خاتون کا واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ اس سے وہ جو بزرگ جن کا وہ ہے، وہ جو بیان کر رہے ہیں کہ ملے تو وہ عورت ہر بات کا جواب قرآن کے کسی نہ کسی آیت سے دیتی تھی، سبحان اللہ، یعنی قرآن کے علاوہ کسی زبان میں وہ بات ہی نہیں کرتی تھی، قرآن ہی کی زبان میں وہ بات کرتی تھی، اور ہم اپنی زبان کیسے سے غلط کاموں میں ہم خرچ کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس حدیث کی روح سے ہمیں کیا سیکھنے کے مل رہا ہے کہ اگر تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھے مسلمان کہلائیں، ہمارا اسلام جو ہے وہ خوبیوں سے بھرا ہوا ہو، اپنی اسلام کی خوبیوں سے، اسلام کی جو تقاضے ہیں، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم بے فائدہ کاموں کو ترک کر دیں، اور جو
بامقصد اور نفع دینے والے کام ہیں ان کی طرف اپنی توجہ کر لیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی تو حدیث فرمائی ہے نا کہ جس میں کہ ایسے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، کہ میں ایسے علم سے اللہ تعالیٰ آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں جو نفع نہ دے، ومن قلب لا یخشع، اور اس ایسے دل سے آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں جس کے اندر آپ کا خوف نہ ہو، اور ایسے نفس سے ومن نفس لا تشبع، اور ایسے نفس سے آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں جو یعنی دنیا کی حرص سے سیر نہ ہوتا ہو۔ تو دعائیں تو ہماری ایسی چیزوں پر مشتمل ہونی چاہیے۔ تو اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ہم اسی حدیث کا آخری حصہ ہاں وَمِن دعوۃ لا یستجاب لہا، کہ ہم دعا کریں اور وہ قبول نہ ہو، اس سے بھی ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں ایسی نہ ہوں کہ جو شرف قبولیت نہ پائیں، کیونکہ قبولیت کے لیے بھی کچھ شرائط ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا کرے۔ تو اس لیے یہ بہت پیاری اور اہم حدیث تھی جو ہم نے پڑھی، اور بعض دیکھیے علماء نے اس حدیث کو اسلام کا چوتھا، اور بعض نے نصف، اور بعض نے اسے کل اسلام قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج اس باب کی، باب المراقبہ کی آخری حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں، حدیث نمبر 68۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ہے۔ عن عمر رضی اللہ عنہ عن النبی قال لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته، رواہ ابو داود وغیرہ۔ آدمی سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے کس وجہ سے اپنی بیوی کو مارا، یعنی اس سے یہ پوچھا نہیں جائے گا کہ یعنی اس حدیث سے بظاہر تو میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو مار سکتا ہے، اور اگر وہ مار لیتا ہے تو اس سے اللہ کے ہاں کوئی پوچھ نہیں ہوگی کہ تم نے کیوں مارا۔ لیکن بہت سے محدثین نے اس حدیث کی جو سند ہے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اس لیے کہ یہ قرآن کے احکام سے بھی ٹکرا رہی ہے۔ قرآن نے ہاں اجازت دی ہے عورت کو مارنے کی، کن حالات میں اور کس طرح سے، وہ آپ نے قرآن میں سورہ النساء میں پڑھا بھی ہے، تھوڑا سا بھی پھر ہلکا سا اس کا ذکر کر دیتے ہیں۔ لیکن عورت کے ساتھ جو حسن سلوک ہے اس کی کتنی زیادہ ہمیں تلقین کی گئی ہے، ہماری نظر اس پہ ہونی چاہیے۔ یہ تو صرف ایک جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اجازت فراہم کی ہے، اور وہ بھی شرطوں کے ساتھ اور درجوں کے ساتھ۔ کس طرح سے کہ اب جو قرآن جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ جو نساء میں اس میں یہی بات کہی گئی کہ اگر عورت جو ہے وہ نشوز کرتی ہے، کہ عورت اگر سرکش ہو جاتی ہے، شوہر کی فرما برداری نہیں کرتی، اس کی یعنی اس کے جو حقوق ہیں وہ حقوق زوجیت ادا نہیں کرتی، اسی طرح جس طرح کے آپ کہہ لیجئے کہ یعنی جن رشتہ داروں سے، یہ عزیزوں
سے اس کا شوہر اس کا میل جول پسند نہیں کرتا، ان کو اپنے گھر بلانا پسند نہیں کرتا، ان سے وہ شوہر کی غیر موجودگی میں ملتی ہے اور شوہر کو پتہ بھی بعض اوقات ظاہر چل جاتا ہے، تو نشوز میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں کہ اس سے اس کی نافرمانی کرنا، اسے اس کی عزت نہ کرنا، اسے اپنے سے کم تر سمجھنا، مال کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، اسٹیٹس کے لحاظ سے، خاندان کے لحاظ سے، تو یہ ساری چیزیں نشوز میں آتی ہیں۔ تو قرآن میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی عورت نشوز پر اتر آتی ہے، جبکہ عورت سے کی جو تعریف بیان کی گئی وہیں پہ یہ ہے کہ وہ کیا ہونی چاہیے، صالحات قانتات حافظات للغیب، کہ ان کو جو صالحات نیک صالح عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنے شوہروں کی تابع بردار ہوتی ہیں، اور شوہر موجود ہو نہ یا نہ ہو اس کے سامنے، اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر بار، اس کے بچوں کی، اس کی جو اور اپنی عصمت و عفت جو ہے اس کی حفاظت کرتی ہیں۔ تو جب کسی عورت کے اندر یہ خوبیاں نہیں رہتی تو اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سورۃ النساء کے اندر کہ پہلے سٹیپ کے طور پر اس کو سمجھاؤ، وائز ہونا، کہ ان کو سمجھاؤ، شوہر قوام ہے، شوہر گھر کا نگہبان ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے عورت پر ایک درجہ دیا ہے اور درجہ دے کر اس کو گھر کا اس کا اپنے گھر کا مالک بنایا ہے اور حاکم بنایا ہے، کیونکہ وہ گھر والوں کی جو ضروریات زندگی ہیں وہ پوری کرتا ہے، کما کر لا کے دیتا، عورت پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی ہوئی کما کر لانے کی۔ اس لیے اگر شوہر کی یہ ذمہ داری ہے تو اس کا حق بھی زیادہ ہے کہ وہ محنت سے مال کماتا ہے اور بیوی کو لا کے دیتا ہے، اور بیوی آگے سے اس کے ساتھ بدتمیزی کرے، اس کی بات نہ مانے، اس کے حقوق نہ ادا کرے، تو اب پہلے سٹیپ کے طور پر کہا گیا، اور یہ بھی کہ اور لوگوں کے ساتھ بھی یہ بھی بد اخلاق بھی ہو سکتی ہے، اور یہ کہ غلط تعلق بھی کسی کے ساتھ اگر وہ قائم کر لیتی ہے، یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے کہ شوہر کا حق چھوڑ کے دوسروں کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر عورت کے اندر ہیں، یہ ان میں سے کچھ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو فرمایا کہ خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی فرما برداری جائز نہیں ہے، کہ اللہ نے جو حکم دیے ہیں ان کو ہی بجا لانا، ضروری یہ نہیں کہ آپ کسی یعنی جو شوہر کا بھی اگر غلط مطالبہ کر رہا ہے تو وہ بھی بیوی پہ ماننا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر وہ نہیں کر رہا تو پھر اس کی نافرمانی اور اس کی یعنی عزت نہ کرنا یا اس کا مرتبہ نہ دینا یا اس کی قدر نہ کرنا، یہ پھر اللہ کو ناپسند ہے۔ تو اگر عورت ایسی ہو گئی ہے تو اس کو سمجھایا جائے، وہ نہیں سمجھ رہی۔ اب دوسرا سٹیپ کیا دیا گیا ہے کہ اب اس سے اپنا بستر الگ کر لو، یہ بڑا مینٹل ٹارچر اس کو دو کہ ٹھیک ہے شوہر ناراضگی کا اظہار کرے، اسے بائیکاٹ کر دے، اپنا بستر جو ہے وہ اسے الگ کر لے، دوسرے کمرے میں چلا جائے، تو یہ بھی شاید اس کو عورت کو چیز جو ہے یہ اس کے اوپر اس کو بوجھل محسوس ہو کہ میرا شوہر مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، شاید اس کو احساس ہو جائے اور وہ نشوز کو چھوڑ دے۔ اب تب بھی وہ نہیں چھوڑ رہی، تب بھی کہتی ہے ایسے تو ایسے ہی صحیح۔ اب اللہ نے کہا اگر وہ نہیں مان رہی، اب تم ان کو غصہ کر کے، ان کو مار کے بھی، یعنی مار جس کو پڑتی ہے
اس کے لیے اس کی بڑی بے عزتی اور تک کی بات ہوتی ہے۔ لیکن تو اس لیے اس کو شاید اس سے شرم آ جائے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں لگتا ہے کتنی اپنی بیویوں کی عزت کرتے تھے، کبھی آپ نے ہاتھ اٹھایا نہیں۔ اور اگر ایسا حالات ہو بھی جائیں تو خاص طور پہ کہا کہ اس کے چہرے پہ مت مارو، اور مارنا تو ہلکے سے یعنی ہلکے ہاتھ سے مارو، اور یہ نہیں کہ اٹھا کر ڈنڈا مارو اس کو، نہیں، بلکہ ایسی لکڑی یا شاخ سے اس کو ضرب لگائی جا سکتی جیسے کہ مسواک کی طرح کی جو کوئی ہو، اس کے اوپر بھی شرطیں ہیں۔ دیکھیے یہ آیات نازل کب ہوئی ہے مارنے والی؟ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، ان کو ان کے شوہر سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بات پہ مارا، تو انہوں نے آ کے رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر ہے عورتوں کے حق کے سب سے بڑے علمبردار تھے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ مرد ایسے ہوں کہ بیویوں کو ماریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہہ دیا کہ چلو ٹھیک ہے، وہ آئندہ مارے، تم بھی اس کو مار لو۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے کچھ چاہا اور اللہ نے کچھ اور چاہا، اور جو اللہ نے چاہا اسی میں خیر ہے، کہ اللہ نے منع فرما دیا کہ عورت تو نہیں مار سکتی، مرد البتہ مار سکتا ہے، اور وہ بھی ان شرائط کے ساتھ، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شریف اور بھلے لوگ ہیں وہ ایسا نہیں کریں گے، یعنی پھر بھی وہ آپ نے مارنے کو کنڈیم ہی کیا کہ جو تم میں سے اچھے لوگ ہیں وہ ایسا نہیں کریں گے۔ تو اب اس سے کیا پتہ چلا کہ مارنا یعنی قرآن کی روح سے اگر ہم دیکھیں تو نہ حکم ہے نہ سزا ہے، بلکہ علاج کے طور پر مارو۔ تیسرا سٹیپ ہے نا علاج کا، ڈاکٹر بھی علاج کرتا ہے تو پہلے وہ پرہیز پر بتاتا ہے، نمبر 2 وہ دوائی دیتا ہے، تیسرے آپشن کے طور پر کہتا ہے اب آپریشن ہی کرنا پڑے گا۔ تو یہ آپریشن ہے تاکہ مریض صحت یاب ہو جائے، تو جب تک مرض باقی ہے اس وقت تک یہ علاج کی اجازت دی گئی ہے، ورنہ مارنا پسندیدہ نہیں ہے، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ منشا تھی یا ہے۔ تو یہ جو یہاں بات آئی ہے اس حدیث میں کہ آدمی سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے کس وجہ سے بیوی کو مارا، تو یہ بات میں نے جو آپ کو اتنی لمبی اس کی تفصیل بتائی ہے اس کی روح سے یہی سمجھ میں آتی ہے کہ پوچھا جائے گا۔ اگر وہ غلط مارتا ہے، یا جیسے بہت سے مردوں کو عادت ہوتی ہے عورتوں کو مارنے پیٹنے کی، یہ تشدد کرنے کی، صرف یعنی وہ جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں یا غریب ہیں، یا یہ امیروں کو بھی بڑی بیماری ہوتی ہے، پڑھے لکھوں کو بھی ہوتی ہے، کیونکہ عورت کو ہمیشہ سے کمزور وہ سمجھتا ہے، فزیکلی کمزور ہے نا، تو وہ تو خیر بہت بری بات ہے جہاں کہیں بھی ہو۔ تو اب اس حدیث اور قرآن کی روح سے جو بات تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اللہ کرے کہ میرے سمجھانے اور آپ کو سمجھنے میں اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال ہو جائے، اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کی سیکھنے کی اللہ تعالیٰ مزید ہمیں اس کا شوق اور ذوق پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ تعالیٰ، یا پروردگار عالم، اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
کی محبت ہمیں عطا فرما دیجیے۔ اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک و حب عمل یقربنی الی حبک۔ اللہم حببنی الیک و الی ملائکتک و الی انبیائک و جمیع خلقک۔ یا الہ العالمین، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ شفاعت عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان کے جھنڈے تلے جمع فرما دینا۔ یا رب العالمین، کے ہاتھوں سے ہمیں جام کوثر جو ہیں وہ ہمیں عطا فرما دیجیے گا۔ یا رب العالمین، اس دنیا کی جو زندگی ہے یا مولا کریم، ہمیں اس زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ اعمال سمیٹنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا پروردگار عالم، ہم سب سے عمدن صغیرہ کبیرہ جو گناہ سرزد ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہماری بخشش فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے والدین جو دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دیجیے۔ ہمارے عزیز و اقارب میں سے جو آپ کے پاس پہنچے، اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ تو میرے اور میرے شوہر سمیت جن خواتین کے شوہر آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کو بھی جنت کے اعلیٰ مراتب عطا فرما دیجیے۔ یا رب العالمین، تو آخرت میں ہمیں اے اللہ پاک، اگر ہمارے اللہ پاک ہماری دنیا میں ہمیں اچھے شوہر عطا کیے تھے تو اللہ تعالیٰ ہمیں انہی شوہروں سے دوبارہ ملا دیجیے گا، انہی کو، اور ہمیں بھی اچھا کر دیجیے تاکہ ہم پھر سے دنیا کی طرح آپس میں جمع ہو جائیں، ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ مل جائیں جیسا کہ آپ کا وعدہ، اور ہماری پھر سے وہی خاندان وہیں پہ جمع ہو جائے۔ یا رب العالمین، ہم میں سے جو بیمار ہیں یا جن کے جو عزیز بیمار ہیں، یا اللہ سب کو شفائے کامل عاجلہ عطا فرما دیجیے۔ یا الہ العالمین، ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرما دیجیے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رب العالمین، ہم ہر اس خیر کی آپ سے تمنا کرتے ہیں جس خیر کی دعا آپ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کی، اور ہر اس شر سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں جس سے بچنے کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں لے لیجئے۔ یا اللہ تعالیٰ اس کرونا وائرس سے ہماری مکمل طور پر ہمیں نجات عطا فرما دیجئے۔ اللہ پاک ہماری زندگی کی تمام جو چہلیں تھیں وہ دوبارہ سے بحال کر دیجئے۔ اللہ ہم نئے بلبلوں کے ساتھ، نئے جذبوں کے ساتھ، دینی جذبوں کے ساتھ اور جوش اور بلبلے کے ساتھ اللہ زندگی کے جو مصروفیات ہیں ان میں قدم رکھیں، اور اللہ پاک اس لاک ڈاؤن سے جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس سے ہمیں پوری طرح، اللہ پاک جو اس پہ ہم نے دعائیں کی ہیں اور جو ہم نے سیکھا ہے اچھی باتیں، اور جو آپ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ قرآن کے علاوہ ہم نے احادیث مبارکہ کو بھی سیکھنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ اس پر بند رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔